ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ملکی سطح پر بڑے سنگین حالات کے بعد آج کے اس مقدس جمعہ میں ہمیں اور آپ سب کو ایک ساتھ اپنی بارگاہ میں جھکنے کا ایک بار پھر موقع عطا فرمایا، ورنہ ہمارے کتنے بھائی ان حالات کی نظر ہو گئے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالی تمام اہل ایمان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جتنے متاثرین ہیں رب کائنات ان متاثرین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے حالات انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور موت ایک اٹل فیصلہ ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جس بہانے رب کائنات نے موت لکھی ہو اور جس جگہ لکھی ہو وہاں موت ضرور آ کر رہے گی، البتہ احتیاطی تدابیر اپنانا اور محتاط رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات امن کا ماحول برپا فرمائے اور دونوں ملک کے درمیان چلنے والی کشیدگی کو دور فرمائے۔ بطور خاص ہمارے علاقے کے لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو دور فرمائے اور امن و سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ دراصل حج کا مہینہ، حج کے ایام آنے والے ہیں اور حج کے مہینے چل رہے ہیں۔ آج ذی القعدہ کی 18 تاریخ ہے اور یہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور آنے والے مہینے کی 8، 9، 10 تاریخ کو دنیا بھر سے مسلمانان مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر ارکان حج ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی عبادت جو صرف حجاج کرام کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے پورے ورلڈ کے مسلمانوں کے لیے جسے قربانی کہا جاتا ہے، وہ بھی ذی الحج کی 10 تاریخ کو باضابطہ وہ دن بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کیونکہ ابھی 2-3 جمعے الحمدللہ باقی ہیں قربانی سے پہلے تو چونکہ حج اور قربانی کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم حج کو بھی دیکھتے ہیں اور قربانی کو بھی دیکھتے ہیں، اور بڑا گہرا تعلق ہے ارکان حج کا اور قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے، بلکہ یہ دونوں عبادتیں در حقیقت جو سیلیبریٹ کی جاتی ہیں یہ دونوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد میں منائی جاتی۔ تو اس تعلق سے میں نے مناسب سمجھا کہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ اپنی معلومات آپ حضرات کے گوش گزار کروں، تاکہ حج اور قربانی سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک اجمالی تعارف اور ان کی حیات مبارکہ کا ایک اجمالی خاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے۔ اس کے بعد والے خطبہ جمعہ میں بشرط زندگی انشاءاللہ العزیز ہم حج اور قربانی کے تعلق سے کچھ مسائل پر بھی ڈسکس کریں گے، اور حج اور قربانی کے تعلق سے کچھ ضروری باتوں کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ آج جس گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے یہ گفتگو 3 محوروں پر مشتمل ہوگی۔ گفتگو کا پہلا حصہ جو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کے تعلق سے ہوگا، اور اس کے بعد اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مین ایونٹس اور بڑے بڑے واقعات قرآن پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش گزار کر کے
ان حالات سے، ان واقعات سے اخذ ہونے والے مسائل آپ حضرات کی گوش گزار کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 1 یا 2 خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ العزیز حج اور قربانی کے مسائل اور کچھ ضروری باتوں کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حق بولنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات درود پاک پڑھیں، میں گفتگو شروع کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء انہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسل میں کثیر انبیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ ان سے پہلے انبیاء کرام کی تعداد بڑی کم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی بعثت تک دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں، ان سب کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، اس لیے انہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے دادا۔ اور خود سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ اور اس وقت دنیا کے 3 بڑے مذاہب، یہودیت، نصرانیت اور اسلام، یہ 3 بڑے مذہب جن تینوں کا تعلق اسلامی کتابوں سے ہے، آسمانی کتابوں سے ہے، اور یہ تینوں آسمانی مذہب ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی تو مذہب یہودیت کی بنیاد پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے نزول کے وقت مذہب عیسائیت کی، نصرانیت کی بنیاد پڑی۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں صراحت کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کتابوں میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہو جائیں گے اور اللہ جل شانہ کی آخری کتاب قرآن پاک ان پر نازل ہو جائے گی، وہ جب مبعوث ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا دین یعنی دین اسلام، دین یہودیت کے لیے بھی اور نصرانیت کے لیے بھی یہ دین ناسخ ہوگا۔ اب جب دین اسلام جلوہ گر ہو جائے گا تو اس کے بعد یہودی وہی اصلی یہودی ہوگا جو اسلام کو قبول کرے، اور نصرانی وہی نصرانی اصلی ہوگا جو اسلام کو قبول کرے۔ یعنی یہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا وہ شخصیت ہے انبیاء کرام میں کہ جنہیں جتنی حیثیت مسلمان دیتے ہیں اتنی ہی حیثیت یہودیت کے ماننے والے بھی دیتے ہیں، اور اتنی ہی حیثیت نصرانیت کے ماننے والے بھی دیتے ہیں۔ یعنی تینوں بڑے مذاہب جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، ان تینوں کے ماننے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہی حیثیت دیتے ہیں جو اسلام دیتا ہے۔ یعنی اسلام نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد وہ دونوں مذاہب، مذہب یہودیت اور نصرانیت، وہ دونوں منسوخ ہو گئے، اور اب صرف اور صرف اسلام ہی کا تھا۔ اہل کتاب جتنے بھی تھے انہیں یہ حکم تھا کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے 2-3 نشانیاں حضور علیہ السلام سے پوچھیں، تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے جب بتا دیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو توریت کے بہت بڑے عالم تھے، توریت کے ماہر عالم تھے، جب وہ نشانیاں ان پر واضح ہو گئیں تو حضور علیہ السلام کے دست کرم پر اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے سب سے آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ قرآن بھی کہتا ہے، یہ توریت اور انجیل بھی کہتی ہے، اور مسلمانوں کا یہی عقیدہ بھی ہے۔ لیکن یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حیثیت دیتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ حیثیت دیتے ہیں، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنہا وہ ذات ہیں کہ جن کی جو حیثیت اسلام کے نزدیک ہے وہی حیثیت یہودی بھی دیتے ہیں اور وہی حیثیت عیسائی بھی دیتے ہیں۔
تینوں مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی جد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جد امجد ہیں، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں۔ اس لیے یہ تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو ایک ہی حیثیت دیتے ہیں اور انہیں مانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں ایک دو مقامات پر نہیں بلکہ کم و بیش 70 سے زائد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کہیں ان کا واقعہ بیان کیا، کہیں ان کے فضائل کا تذکرہ ہوا، کہیں ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہوا، کہیں باضابطہ ان کی زندگی کے شب و روز کا تذکرہ ہوا، نمرود سے ان کا مقابلہ ہوا وہ تذکرہ ہوا، اور باضابطہ توحید انہوں نے جو قائم کی تھی بت پرستی کو ختم کر کے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں آیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ آیا، مکہ شہر کی آبادی کا تذکرہ آیا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یروشلم کی سرزمین سے ہجرت کر کے حجاز مقدس کی سرزمین پر اپنی اولاد کو بسایا، اس کا تذکرہ آیا۔ بلکہ قرآن پاک میں ایک مکمل سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو تمام مذاہب کے نزدیک، جو آسمانی مذاہب ہیں، جو اہل کتاب کے مذاہب ہیں، ان کے نزدیک ان کی ذات گرامی مکمل طور پر مسلم ہے، وہ سب انہیں مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حضرات پڑھتے رہے کہ ان کے دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ یہ دو صاحبزادے دو بیویوں سے تھے۔ حضرت ابراہیم کا پہلے نکاح حضرت سارہ سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی، ایک روایت میں 50 سال تک اور ایک روایت کے مطابق 80 سال گزر گئے ان کی زندگی کے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اس وقت باندی اور غلام کا زمانہ تھا، اس گفٹ کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا۔ جب وہ آزاد عورت ہو گئی تو اس کے بعد یہ قبطی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان سے نکاح فرما لیا، اور نکاح بھی فرمایا اور خدا کی بارگاہ میں دعا بھی کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کائنات نے حضرت حاجرہ کے وطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس کے بعد حضرت سارہ کے وطن سے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے صاحبزادے حضرت یوسف، اور پھر ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں تمام انبیاء بنی اسرائیل، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کی اولاد تھی، یعنی حضرت یعقوب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تمام انبیاء بنی اسرائیل تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل جو حضرت حاجرہ کے وطن سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ساتھ لائے اور مکہ المکرمہ کی زمین پر آ کر بسا دیا، اور وہاں پر قرآن نے جس کو باضابطہ کاؤنٹ کیا ہے، انہوں نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم الی آخر۔ تو یہ دعا کی گئی کہ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو تیرے محترم اور مکرم گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ کیوں بسایا ہے؟ تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ اے اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما اور لوگوں کی دلوں کو ان کی طرف مائل بھی فرما۔ آج پوری دنیا کے دل کعبۃ اللہ کی طرف مائل ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری دعائیں کی، خود نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کی اور ان کی بعثت کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ ان کی تمام دعائیں رب کائنات نے قبول فرمائیں۔ ایک یہ دعا، آج دنیا کے تمام دل کعبۃ اللہ کی طرف جھکے ہوئے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ اور پھر جب کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد اس وقت دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ مجھے اور اسماعیل کو، میرے بیٹے کو، کیونکہ دونوں نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا تھا، کعبۃ اللہ تعمیر فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ تیری ذات پر ہمیں ایمان رکھنے والے بنا دے، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے بھی ایک قوم ایسی بنا کہ جو تجھ پر ایمان رکھنے والی ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ میری نسل میں، میری اولاد میں وہ آخری نبی بھی پیدا فرما کہ جو اس امت مسلمہ کی رہنمائی کرے، انہیں کتاب کی تعلیم بھی دے اور ان کا تزکیہ نفس بھی فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست ان کا لقب ہے، اور یہ لقب بھی قرآن پاک نے عطا فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار مقامات پر قرآن پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم معمولی ذات کا نام نہیں ہے بلکہ ابراہیم پوری ایک قوم کا نام ہے، قانتا للہ، جو اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، یعنی ان کی نسل سے ایک ایسی قوم جلوہ گر ہونے والی ہے جو خدا کی عبادت کرنے والی۔ اور پھر امام الناس کہا، لوگوں کا امام، لوگوں کا رہنما، لوگوں کا لیڈر۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی چند کلمات کے ذریعے۔ جب اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب اس کے انعام میں تجھے لوگوں کا امام بنایا جائے گا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہ دونوں مذاہب بعد کی پیداوار ہیں، لیکن حنیفا مسلما، وہ دین حنیف رکھنے والے تھے اور مسلمان تھے، یعنی امت مسلمہ اس وقت بھی یہ نام تھا۔ مسلمان کا معنی ہوتا ہے، اسلام کا معنی ہوتا ہے کسی کی اطاعت کرنا، کسی کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے والے تھے، اس لیے انہیں مسلم فرمایا قرآن نے، اور آج بھی ہمیں مسلمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم رب اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چنیدہ لوگوں میں رکھا تھا، ان کو چن رکھا تھا، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوں گے۔ اور ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے محبوب کتاب میں ابراہیم کو یاد کیجئے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ اور فرمایا پھر جد الانبیاء، تقریباً 16 انبیاء کرام کا تذکرہ سورہ الانعام میں کرنے کے بعد اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی ہیں کہ جن پر بے شمار اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، اور صرف انعامات ہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ، ان کے فضائل باضابطہ اللہ جل شانہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں تک دعا کی قبولیت کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مولا کیف تحیی الموتى، مردوں کو تو کس طرح زندہ فرمائے گا؟ تو فرمایا قال اولم تؤمن، اے میرے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ یہاں پر بہت سارے لوگ بیان کرتے وقت تھوڑا سا پھسل بھی جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ کیوں اللہ جل شانہ نے فرمایا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ مردے زندہ کیے جائیں گے، موت کے بعد سب کو زندگی دی جائے گی اور قیامت برپا ہوگی، مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ لیکن انبیاء کرام کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی واقعہ آپ سن لیتے ہیں، لیکن سننے کے بعد پھر دیکھنے کا، نظارے کا دل کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ سننے والا ہے کیسا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رب کائنات نے کلام فرمایا، جب گفتگو ہوئی، بات ہوئی، تو اب کلام سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دیا ربی ارینی، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اپنا آپ مجھے دکھا دے، مجھے اپنا دیدار کرا۔ فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، وہاں جواب تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں عملاً وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ تیری قدرت پر یقین ہے مولا کہ تو زندہ کرے گا، لیکن میں وہ باضابطہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ تماشا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا عملاً وہ پریکٹیکلی طور پر کس طرح نظارہ ہوگا اس کا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اب یہ سوال پھر یہاں پر فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا اس پر ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اے پروردگار کیوں نہیں، اس پر ایمان تو ہے
لیکن اطمینان قلبی کی خاطر یہ سوال کر رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ مردوں کو کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ یہ سوال بھی اس لیے کیا گیا تاکہ قیامت تک کسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر انگلی انگشت نمائی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان نہیں تھا۔ اس لیے خداوند قدوس نے وہی سوال کر کے ابراہیم سے جواب لے لیا تاکہ قیامت تک کے لیے یہ جواب ہو جائے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ان کا ایمان کامل نہیں تھا۔ وہ کامل ایمان رکھتے تھے لیکن بس پریکٹیکلی طور پر دیکھنا، نظارہ کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، اگر تو نظارہ ہی کرنا چاہتا ہے فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اے ابراہیم، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو 4 پرندوں کو پکڑ اور پکڑنے کے بعد ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پر پھیلا دے، اور اس کے بعد پھر کیا کر، ثم ادعوہن، پھر انہیں آواز دے، یأتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ جائیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 الگ الگ پرندوں کو لے کر ذبح کیا، پھر ان کی جو سر والا حصہ تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا اور باقی گوشت کا قیمہ بنا کر کے ایک دوسرے میں مکس کر کے باضابطہ 4 پہاڑوں پر پھیلا کر کے رکھ دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرندے کے گوشت کو آواز دی، تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے رہے وہ بالوں پر اس اپنی گردن کے ساتھ آ کر جڑتے رہے اور پرندہ بنتا رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان بھی بخشا اور انہیں نظارہ بھی کروا دیا کہ میری قدرت کاملہ کس طرح ہوگی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ کسی شخص کے اگر کوئی جانور کھا لیتا ہے آدھا حصہ دفن کر دیا جاتا ہے، یا سمندر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے وہ دور چلا جاتا ہے، یا ہوا میں ذرے خاک بنا کر کے ذروں میں اڑا دیا جاتا ہے، تو پھر کس طرح رب کائنات قیامت کے دن اسے جمع فرمائے گا۔ میں بخاری کی روایت بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس طرح کے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کیا تھا، تو رب کائنات نے اس کے زمین کے ذرات سے ہوا میں سے اس کے باضابطہ ذرات کو جمع کر کے کھڑا کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے، وہ اتنا قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ایک مچھر کے پر کو بھی انسان جوڑ نہیں سکتا، لیکن رب کائنات مچھر کے پر کو توڑ بھی سکتا ہے، جوڑ بھی سکتا ہے۔ رب کائنات اتنا قادر مطلق ہے، اتنا قدرت والا ہے کہ بم گر رہا ہے، ایک شخص پاس میں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور دوسرا جان دے دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت اور زندگی کا معاملہ رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ ظاہری اسباب کچھ بھی لگتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی بیماری آتی ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جب تک رب کائنات کی طرف سے موت کا پروانہ نہ آئے انسان دنیا سے جا نہیں سکتا، اور جب رب کائنات کی طرف سے موت آ جائے تو پھر اس وقت کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ رہی ہے، سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا حکم ہواؤں پر چلا کرتا تھا، باضابطہ ان کے ہواؤں پر ان کا حکم چلا کرتا تھا، ان کے دربار میں ایک درباری بیٹھا ہوا ملک شام میں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ گر تھے، تو درباری بیٹھا ہوا ایک شخص زرق برق لباس پہنے ہوئے آیا اور گھور گھور کر اسے دیکھنے لگا۔ درباری پھر جاتا واپس چلا جاتا، پھر آتا پھر واپس چلا جاتا۔ اس درباری نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ شخص مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، یہ کون ہے جو میری طرف اس قدر غور سے دیکھ رہا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ ملک الموت ہے۔ ملک الموت کا نام سن کر وہ شخص کانپ اٹھا، اب سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ حضور، آپ کا حکم ہواؤں پر چلتا ہے، ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دے۔ ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا کو اور اسے اڑا کر ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دیا۔ شام میں ہندوستان کی تہذیب جس طرح بڑی پرانی ہے، اسی طرح ہندوستان کو دور دراز کا علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے طور پر موت سے دور ہوا، بھاگ نکلا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو شخص آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، میرے رجسٹر میں اس کا نام درج تھا اور اس کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا، لیکن میرے رجسٹر میں 2 چیزیں مینشن ہوتی ہیں مرنے والے کی، ایک اس کا وقت اور جگہ کہ کہاں روح قبض کرنی ہے۔ وقت تو قریب سے قریب تر آ رہا تھا، لیکن جگہ جو مینشن کی ہوئی تھی، جو پلیس تھی، وہ ہندوستان کی سرزمین تھی۔ تو میں خود تو ہندوستان 1 سیکنڈ میں جا سکتا ہوں، لمحہ میں جا سکتا ہوں، لیکن دوسرے کو وہاں لے جانا یہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔
میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اے پروردگار تیرے بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آ چکا ہے، تیرا آرڈر ہے، لیکن جو جگہ مینشن کی ہوئی ہے وہ بڑی دور ہے، لیکن لہٰذا یہ ایک بہت بڑی پرابلم تھی میرے سامنے، آپ نے اس پرابلم کو حل کر دیا تو ہم چلے اب ہندوستان کی سرزمین پر۔ تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت انسان بھاگ کر کبھی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاطی تدابیر جس قدر ہو سکیں وہ انسان کو کرنی چاہیے۔ احتیاط انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔